بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج 24 تاریخ ہے، پہلا مہینہ 2021 اور جمعۃ المبارک کا یہ عظیم دن ہے۔ میں اللہ رب العزت کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیر و عافیت سے ہیں۔ میرے دوستوں اور تمام اہل محبین، زندگی مختصر ہے، ہم لوگ لمحہ با لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عن قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ میں نے ایک آیات کریمہ پڑھی ہے جمعۃ المبارک کے افضل دن کی ایک عظیم برکت کے حوالے سے۔ ان اللہ رب العزت نے درود پاک کے لیے خود فرمایا ہے، ان اللہ کہ میں اللہ و ملائکتہ میرے ملائکہ یصلون ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اللہ، میرے ملائکہ تمام جتنے بھی ہیں نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود پڑھو۔ یہ میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت معاملات زندگی کے اندر آپ نے دیکھے ہیں اور بڑی عبادتیں کی ہیں۔ کسی نے بہت سارے سجدوں میں اپنے قیمتی وقت دیے، اور کسی نے صدقہ کیا، کسی نے خیرات کی، کسی نے غریب کی مدد کی، کسی نے یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی نے حج کیا، کسی نے عمرہ کیا، کسی نے رمضان کے روزے رکھے، کسی نے جناب یہ مختلف صورتوں میں عبادات کی ہے۔ مگر جو عبادات جس نے جس انداز سے کی ہے، اس کی قبولیت کا کوئی بھی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کیا معلوم کہ میری یہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں۔ مگر قربان جاؤں نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی شان عظمت پر، چاہے جو بندہ زمین پر جس حالت میں کھڑا ہے اس نے درود پاک پڑھا، اس کا فوراً درود پاک قبول ہو گیا۔ سویا ہوا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے تو قبول ہو گیا۔ مصلی پہ بیٹھا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے تو اس کا درود پاک پڑھنا قبول ہو گیا۔ جتنی دفعہ اس نے اللہ کے محبوب اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا، اس کا درود پاک پڑھنا قبول ہو گیا۔ میرے دوستو، میں نے جو ایک اور بات کی تھی کہ ہم کچھ ہی دنوں کے اندر، لمحوں کے اندر، کسی کو علم نہیں کہ میری زندگی کتنے دن ہے، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ آج ہم گھر سے جب نکلتے ہیں تو کسی شہر میں جانے کے لیے تو سب سے پہلے سواری کا انتظام کرتے ہیں۔ سواری کے لیے جیب میں کرایہ رکھتے ہیں یا گاڑی رکھتے ہیں تو پیٹرول رکھتے ہیں، باقی سارے معاملات ایک تیاری سے جاتے ہیں۔ گھر سے جا کر صرف دوسرے شہر جانے تک اس کی
تیاری کرتے ہیں، حالانکہ پھر واپس اپنے گھر میں بھی آنا ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم نے جہاں پوری زندگی گزارنی ہے وہاں کی تیاری کی فکر نہیں، وہاں کی تیاری کی سوچ نہیں، وہاں کی تیاری کا خوف نہیں، وہاں کی تیاری کا انتظام نہیں، وہاں کی تیاری کا ڈر نہیں کہ راستے میں مختلف معاملات ہوں گے۔ اللہ اکبر میرے دوستوں اور بھائیوں، اور وہ ایسی سواری وہاں پر مرنے کے بعد بتائیں ہمیں، نہ ہی تو کوئی رشتہ دار دیکھنے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی وہاں پر ہماری مدد کرنے والا ہوگا، اور نہ تو وہاں پر کوئی ہمارا دنیا کا مال ہمارے کام نہیں آئے گا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تھوڑا سا غور کریں کہ وہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے، کون سے اعمال؟ ہماری نماز جائے گی، ہمارے اخلاقیات جائیں گے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا دیکھنا اور ہمارا بولنا، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارے منہ کے اندر ایک عجیب میڈیا کا ٹرائل چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا ایک بہت خطرناک، مسلمانوں کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے یہ ایک عجیب ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، اور بڑے خوشی سے مسلمان مختلف گانے باجے اپنے تصویروں پر لگا کر اپلوڈ کر دیتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ جو سنے گا اس کا گناہ ملے گا، اگر مر گیا تو گناہ تیرے اوپر، پھر بھی قبر کے اندر بھی وہ تجھے اس کی سزا ملتی رہے گی، کسی نے بھی دیکھ لیا تو۔ مختلف ٹک ٹاک بنے ہوئے ہیں، ٹک ٹاک کر، خیر مختلف لوگوں نے ایک عجیب سٹیٹس لگاتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میری اگر یہ بات آپ تک پہنچی ہی، کسی بھی ذریعے پہنچ گئی، کسی طریقے سے بھی، ایک بات دل سے اور کان کھول کر سن لو، آخر کار موت ہے، آخر کار موت ہے، جانا ہم سب نے ہی ہے، مگر اس زندگی کی تیاری کریں جہاں ہم نے رہنا ہے، جہاں ہمارا گھر ہوگا، جہاں ہمارا محل ہوگا، جہاں ہمارا بنگلہ ہوگا، اس گھر کی تیاری کے لیے کچھ کریں۔ آج مختلف صورتوں میں گناہ کر رہے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں پڑ رہا، اور اپنا جو ہے گناہوں بھرا بیڑا بھرتے جا رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں، بھرتے جا رہے ہیں۔ دوستو، میں آپ سب کو یہی کہوں گا کہ جس جگہ جانا ہے اس کی تیاری کریں، اس کی فکر کریں، زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور قبر بھی اللہ کی رحمت سے، آقائے دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے بھر جائے گی، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہمیں دیکھیں مختلف صورتوں میں اللہ کا شکر ادا کریں، اٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، بیٹھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، سوئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، چلیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یا اللہ پھر تو نے مجھے چلنے کی سعادت دے دی، یا اللہ پھر سونے کی سعادت دے دی، شکر الحمدللہ۔ یا اللہ پھر تو نے مجھے نیند سے بیدار کر دیا، شکر الحمدللہ۔ دنیا کی رونقیں میرے سامنے، آنکھوں کے سامنے کھڑی کر دی۔ جب سواری پر بیٹھیں شکر الحمدللہ رب العالمین، جب سواری سے اتریں تو پھر کہیں یا اللہ تو نے پھر مجھے اپنی زمین پر، یعنی میرا آج کہنے کا یہ مقصد، جمعۃ المبارکہ کا یہ افضل دن، زندگی بہت مختصر ہے،
اور بہت ہی مختصر ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں بیرون ملک میں ہوں، یعنی پاکستان میں نہیں ہوں، میں کسی دوسرے ملک میں ہوں اور بڑے عرصے سے ہوں یہاں پر۔ دنیا بھی بہت دیکھی ہے اور مختلف صورتوں میں، مگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ اپنے مسلمانوں پر خاص کرم فرما، اس دنیا کی محبت سے بچا، دین اسلام کی محبت عطا فرما۔ ہر وقت میری دعا ہے یا اللہ دین اسلام کی محبت عطا فرما۔ ایک اور بات آخر میں آج آپ سب سے یہ کر رہا ہوں، آپ نے ایک تو جس طرح یہ آپ کو میرا پیغام ملے آپ نے آگے تک پہنچانا ہے، کس طریقے سے بھی پہنچائیں آپ نے اس کو آگے پہنچانا ہے کہ مسلمانوں تک، نوجوانوں تک یہ میرا پیغام پہنچے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لاسٹ میں، آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور قبر میں بھی کامیابی چاہتے ہیں تو ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کا خیال کریں، ماں باپ کی ضروریات کا خیال کریں۔ ماں باپ آپ کے لیے جنت ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ چند لمحہ کی حاضری اور چند منٹ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ آمین، اللہم آمین ثم آمین۔